بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 24ویں پارے کا خلاصہ اور مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اس پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا تذکرہ فرمایا، اہل ایمان کا اور کفار کا۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ فرمائے ان کو دنیا کے اندر گناہوں کی کوئی سزا یا عذاب ملے یا نہ ملے، جہنم کا عذاب اور سزا ان کے لیے کافی ہے۔ اور اہل ایمان کے لیے فرمایا کہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور انبیاء کی اطاعت اور اتباع کرتے ہیں، اللہ ان کو جنت میں سب کچھ دیں گے جو ان کا دل چاہے گا، من چاہی زندگی ان کو وہاں پہ ملے گی۔ یعنی جو دنیا میں رب چاہی زندگی گزارتے ہیں، جنت میں ان کو من چاہی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید فرماتے ہوئے ایک بہت خوبصورت بات بیان فرمائی۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی اللہ کے خزانے اپنے بندے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یا اس کی قدرت اپنے بندے کے کام بنانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیوں غیر اللہ سے امیدیں اور توقعات وابستہ کرتا ہے، در در پہ جھکتا ہے؟ یاد رکھیں ہماری زندگی کی آدھی سے زیادہ پریشانیاں دوسروں سے امیدیں اور توقعات وابستہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو انسان زندگی میں پرسکون رہنا چاہتا ہے وہ دوسروں سے امیدیں اور توقعات ختم کر دے، کیونکہ بغیر امید اور توقع کے جب اچھائی ملے گی تو انسان خوش ہوگا، اور اگر کوئی برائی ملے گی تو پریشان نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو امید اور توقع تو تھی نہیں۔ تو یہ خوشی اور سکون کا نسخہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ امید لگائیں تو اللہ کی رحمت سے، اور توقعات وابستہ کریں تو اللہ کے فضل سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمانے کے لیے نیند کا تذکرہ کیا۔ انسانی نیند یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے، اور قیامت کے اس بات کے لیے حجت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو اس طرح کہ انسان نیند کے اندر بالکل بے جان اور بے حرکت سویا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی قدرت سے اس کو دوبارہ اٹھاتے ہیں اور وہ پھر اپنی زندگی میں چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اور نعمت بھی ہے کہ انسان تھکا ہوا جب رات کو تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے تو دوبارہ تازہ دم ہو جاتا ہے اور طبیعت ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے، ساری تھکاوٹ اس کی کافور ہو جاتی ہے۔ تو یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو سونا چاہتے ہیں لیکن ان کو نیند نہیں آتی، اور قیامت کے اس بات کے لیے حجت اور دلیل بھی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بستر پر سوئے ہوئے کو اٹھا دیتے ہیں، قیامت کے دن قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو بھی اللہ اٹھا دیں گے۔ اس لیے نیند کو موت کی بہن کہا گیا، اور دعا جو سکھائی گئی اٹھنے کی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، تو اٹھنے کو زندگی کہا گیا اور نیند کو موت سے تعبیر کیا گیا کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نئی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک بری عادت کا تذکرہ کیا، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو اگر کوئی اچھائی مل جائے، کوئی کامیابی مل جائے تو اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، کوئی پریشانی، بیماری یا ناکامی آ جائے تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اگر کوئی بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے تو سب دوستوں کو، گھر والوں کو بتاتا ہے کہ یہ سوال آیا تھا، میں نے یوں لکھا، اس نے یہ بات میرے سے پوچھی تھی، میں نے یوں جواب دیا۔ اور وہی بچہ اگر امتحان میں فیل ہو جائے تو کہتا ہے جیسے اللہ کی مرضی۔ تو کامیابی کو اپنی طرف منسوب کیا اور ناکامی کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ اسی طرح بیمار ہو جائیں تو کہتے ہیں جیسے اللہ کی مرضی، اللہ کا فیصلہ، اور جب اللہ تعالیٰ صحت دے دیں تو کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر نے یا فلاں حکیم نے میرا علاج کیا، یا میں نے یوں چیز استعمال کی تو اس سے مجھے شفا مل گئی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اچھائی کی نسبت میری طرف کرے اور ناکامی کی، غلطی کی نسبت اپنی طرف یا شیطان کی طرف کرے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ پروردگار جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے ہدایت دی، اور وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، میری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ،
لیکن جیسے ہی بیماری کا تذکرہ آیا فوراً نسبت اپنی طرف کی، حالانکہ بیماری بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے لیکن نسبت اللہ کی طرف نہیں کی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، تو پھر وہی مجھے شفا دیتے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، کیونکہ صبر ایک اچھی صفت ہے۔ اگر اس صفت کا مظاہرہ میرے سے ہوا تو یہ اللہ کا کمال ہوگا، میرا کمال نہیں ہوگا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، کہ ان کے خادم یوشع بن نون کہنے لگے کہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ مچھلی غائب ہو گئی اور وہیں پہ حضرت خضر سے ملاقات ہونی تھی، لیکن شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ تو نسبت شیطان کی طرف کی ہے، بھلانے کی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہی چیز ملتی ہے کہ جب انہوں نے ایک جیل کے ساتھی سے کہا جب آپ رہا ہو جائیں گے تو بادشاہ سے میرا بھی تذکرہ کرنا کہ ایک بے گناہ جیل کے اندر ہے، اس کے حالات کا بھی جائزہ لیا جائے اور معاملے کی تحقیق کی جائے۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، شیطان نے اس کو بھلا دیا کہ وہ بادشاہ کے دربار میں ان کا تذکرہ کرے اور مزید کئی سال ان کو جیل کاٹنی پڑی۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کریں اور ناکامی کی، غلطی کی نسبت اپنی طرف یا شیطان کی طرف کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت واسعہ کا تذکرہ فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں کفر کی وجہ سے یا گناہوں کی وجہ سے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ لا يسأل عما يفعل، اللہ جو چاہیں کریں کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا۔ وهم يسألون، اور اللہ تعالیٰ جس سے جب چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں لیکن ہم نے جاہلیت میں جو گناہ کیے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اگر تو ان گناہوں کی معافی کی کوئی صورت ہے پھر تو ہم ایمان لے آتے ہیں، اگر وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے ایمان قبول کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان کی اس بات کا جواب ارشاد فرمایا کہ موت تک اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، کفر اور شرک جیسا گناہ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیں گے۔ دو اوقات ایسے ہیں جب توبہ قبول نہیں ہوتی، ایک وقت خاص ہے یعنی موت کا وقت، ہر انسان کی موت کا جب وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس کی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور دوسرا ہے عمومی وقت، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ اور ایمان قبول نہیں فرمائیں گے۔ ان دو اوقات سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا انتظار فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن کو انتظار فرماتے ہیں کہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، رات کو انتظار فرماتے ہیں کہ شاید دن کا گناہ گار توبہ کر لے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، کہ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے لوٹ آؤ، آپ کا رب بہت کریم اور مہربان ہے۔ قیامت کے دن کسی کا کاش اور اگر اس کو سوائے حسرت اور مزید ندامت یا پچھتاوے کے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ قیامت کے دن اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ کاش میں ایمان لے آتا، یا اگر میں انبیاء کی بات کو سن لیتا اور اس کے اوپر کان دھرتا تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ تو اس دن کسی کا کاش اور اگر اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس کے بعد فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، زمین اور آسمان کے خزانے اور ان کی چابیاں تو اللہ کے پاس ہیں، پھر مجھے کیا ضرورت ہے ان بتوں کو پوجنے کی جن کا اپنا وجود بھی دوسرے کا مرہون منت ہے۔ تو یہ کس طرح کے رب ہیں جو خود پیدا بھی نہیں ہو سکتے، ان کو پیدا بھی دوسروں نے کیا ہے، اور پیدا کرنے والے بھی وہ ہیں جو ان کو پوجتے ہیں، جو ان کی عبادت کرتے ہیں، جو ان کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، وہ ان کو پیدا کرتے ہیں، ان کو بناتے ہیں، ان کو گھڑتے ہیں۔ تو افسوس ہے ان کی عقلوں پر کہ خود اپنے ہاتھ سے چیز کو تراشتے اور بناتے ہیں اور پھر اس کو خود ہی اپنا رب تسلیم کر لیتے ہیں۔ آگے شرک کی مزید تردید کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ جو بات ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں یہ آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی ہم نے وحی کی تھی کہ جو شرک کے اندر مبتلا ہوگا اس کے تمام نیک اعمال برباد ہو جائیں گے اور کسی بھی نیک عمل کی وجہ سے آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب چاہے وہ شرک جلی ہو یا خفی، شرک جلی کا معنی غیر اللہ کو پوجنا، اور شرک خفی کا معنی ہوتا ہے کہ نیک اعمال ریاکاری کے ساتھ کرنا، دوسروں کی خوشامد حاصل کرنے کے لیے، ان سے تعریف سننے کے لیے نیک اعمال کرنا۔
تو یہ دونوں چیزیں انسان کے نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں چیزوں سے محفوظ فرمائے، شرک جلی سے بھی اور شرک خفی سے بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ جب سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم پر سور پھونکیں گے تو کائنات کی ہر چیز پر موت طاری ہو جائے گی سوائے اس کے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ پہلے سے فیصلہ فرما چکے ہیں، یعنی 4 مقرب فرشتے، حضرت جبرائیل، اسرافیل، میکائیل اور عزرائیل، اور حاملین عرش کو اٹھانے والے فرشتے۔ ان کے علاوہ کائنات کی ہر چیز پر موت طاری ہو جائے گی سور پھونکنے کی وجہ سے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش درخواست کرے گا کہ یا اللہ میرے اٹھانے والوں کو موت سے مستثنا فرما دیں، ان کو موت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انا کتبت الموت علی کل من کان تحت العرش، کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ اس کائنات میں عرش کے نیچے جو کچھ ہے اس کو موت کی نیند سلا دیا جائے۔ تو کائنات میں ہر طرف موت کا رقص ہوگا اور سوائے اللہ کی ذات کے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کی ذات کے علاوہ سب ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ موت کے فرشتے کو بھی موت آ جائے گی، اور 40 سال اسی طرح گزر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پیدا کریں گے اپنی قدرت سے، اور انہیں حکم دیا جائے گا کہ سور پھونکیں۔ جب وہ سور پھونکیں گے تو اللہ تعالیٰ سب کائنات والوں کو ایک نئی زندگی عطا فرمائیں گے، اور سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کے میدان محشر کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ تو 40 سال اس طرح اس کائنات میں رہے گا کہ ہر طرف موت کا راج ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ کہاں ہیں بڑے بڑے ظالم اور جابر جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اشارے پہ دنیا چلتی ہے، ہماری مرضی کے فیصلے دنیا پر مسلط ہوتے ہیں؟ کہاں گے وہ سب؟ اس وقت کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جواب دینے والے بھی سب موت کے اندر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ کائنات کے اندر طاقت، قوت، اقتدار اور اختیار صرف ایک اللہ کا ہی تھا، اور اب بھی اللہ کا ہی ہے، اور آئندہ بھی ہمیشہ اللہ کا ہی رہے گا۔ حقیقی ملک اور حقیقی اختیارات تو صرف اللہ کے ہی ہیں۔ پھر نفخہ ثانیہ کے بعد جب انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے تو ان کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ کفار کے الگ گروہ بنے گا اور متقین مؤمنین کا الگ گروہ بن جائے گا۔ دنیا میں تو اکٹھے ہی رہتے تھے ملے جلے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن الگ الگ کر دیں گے۔ جیسے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرموں الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے۔ اس لیے آگے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کہ کفار اور نافرمانوں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا۔ اور اہل ایمان کے بارے میں فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور فرشتے ان کو سلام کریں گے اور کہیں گے بہت اچھا فیصلہ تم نے دنیا میں کیا جو ایمان لے آئے اور انبیاء کی اتباع کی، اور دنیا کی عارضی زندگی میں اپنی خواہشات کو قربان کیا جنت کی دائمی نعمتوں کے بدلے۔ آج اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا صلہ دے رہے ہیں۔ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، داخل ہو جاؤ ان باغات میں ہمیشہ کے لیے۔ اور جنتی بھی جنت میں جانے کے بعد اس بات کا اعتراف کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا، نہیں تو ہم بھی دنیا کے اندر اپنی خواہشات کے تابع ہو کے زندگی گزارتے، تو آج ہم بھی ہمیشہ کی حسرت اور ناکامی کا شکار ہو جاتے۔ تو اس مضمون پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو مکمل فرما دیا۔ اس کے بعد ہے سورۃ المؤمن یا سورۃ الغافر۔ غافر تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان فرمائی۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی 6 صفات مذکور ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 6 صفات کا تذکرہ فرمایا۔ العزیز، اللہ تعالیٰ غالب ہیں، طاقت والے ہیں، قدرت اور اختیارات والے ہیں۔ العلیم، اور علم والے ہیں، کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہیں۔ غافر الذنب، اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ وقابل التوب، توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ شدید العقاب، سخت عذاب دینے والے ہیں۔ ذی الطول، اور اپنے فیصلے پر پوری قدرت رکھتے ہیں، یعنی کوئی اللہ سے چھوٹ نہیں سکتا، چھپ نہیں سکتا۔
اور تنہا اس کائنات کے خالق بھی ہیں اور مالک بھی ہیں، لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے حامیم کے لفظ سے شروع کیا، اور اس کے بعد 6 صورتیں ایسی ہیں مسلسل جو حامیم کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، تو ان 7 صورتوں کو حوامیم سبعہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ 7 صورتوں کا گروپ یا مجموعہ جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ تو سورہ غافر سے لے کر سورۃ الاحقاف تک تمام صورتیں مسلسل حامیم کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے شروع فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ یہ حوامیم سبعہ قرآن پاک کی رونق اور خوبصورتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فضائل اور خاصیات رکھی ہیں ان 7 صورتوں میں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ان 7 صورتوں کے خواص اور فضائل کے اوپر الگ سے کبھی بات کریں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور ویسے تو ان کے واقعات قرآن پاک کے تقریباً ہر پارے کے اندر ہیں، لیکن یہاں جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا وہ کہیں اور اس کا تکرار نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، کہ فرعون کے آل میں سے ایک بندہ ایمان لے آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن فرعون کے مظالم کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اندر ہی اندر سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خیر خواہی کیا کرتا تھا۔ غالباً اسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا کہ فرعون آپ کے قتل کا مشورہ کر چکا ہے اور آپ کے گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، آپ کہیں مصر سے باہر تشریف لے جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین تشریف لے گئے، اور وہاں مدین میں آپ نے 10 سال گزارے۔ واپسی پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا، اور آپ کے بھائی حضرت ہارون کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور کہا کہ فرعون کو جا کے سمجھائیں۔ تو فرعون آپ کی جان کا دشمن ہو گیا، اور اس نے سوچا کہ ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، تو آپ کے قتل کا پھر سے مشورہ شروع ہو گیا۔ تو اس نے آ کے اپنی قوم کو سمجھایا، اور اتنے پیارے انداز سے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، کہ ایک ایمان والے نے کہا من آل فرعون، جو آل فرعون میں سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، کہ تم اس بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو تمہارا خیر خواہ ہے اور صرف تمہیں اللہ کی عبادت کی بندگی کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے اس دعوے پر، اپنی اس نبوت پر اس کو معجزات بھی اللہ نے عطا کیے ہیں جن کا تم مشاہدہ کر چکے ہو، تو اس کو قتل کرنے سے اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب اور ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ تو فرعونیوں نے چاہا کہ پہلے تو اس کا کام تمام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو فرعون کے ظلم سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہنے لگا میں اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں۔ جب اس نے اللہ کی ذات پر یقین کیا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو ان کی تدبیروں سے اللہ نے اس کی حفاظت فرما لی اور وہ اس کو قتل نہیں کر سکے۔ تو اس رجل مؤمن کی طرف نسبت کر کے پوری صورت کو سورۃ المؤمن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ آپ کوئی اونچی عمارت بنائے، میں اوپر چڑھ کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون سا رب ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا یاد کرتے ہیں اور ان کی قدرت کے اتنے تذکرے کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت ان لوگوں کی اس عمارت کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس کو آج کل ہم احرام مصر سے تعبیر کرتے ہیں۔ مصر کے اندر جو احرامات ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے اشارتاً یہاں پہ تذکرہ فرمایا۔ تو اتنی اونچی، اتنی مضبوط عمارتیں اور احرام بنائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو جب پورا نہ کیا جائے، وقت کے نبی کی مخالفت کی جائے، تو یہ علم، یہ مہارت، یہ سائنس انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، اور وہ دنیا میں بھی اللہ کے عذاب کا اور عبرت کا نشان بنتا ہے، اور قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی بھی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ جبکہ اہل ایمان چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کائنات کی ہر چیز ان سے محبت کرتی ہے اور ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی دعا کا تذکرہ فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، اہل ایمان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور ان کے جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو بھی، ان کے آل اولاد اور بیویوں کو، آبا و اجداد کو، سب کو یا اللہ جنت میں اکٹھا فرما، اور قیامت کے دن کی ہولناکی سے، عذاب سے ان کی حفاظت فرما۔ تو عرش کے اٹھانے والے فرشتے اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان سے محبت رکھتے ہیں، جبکہ کفار کا حال یہ ہوگا کہ وہ خود اپنے آپ سے نفرت اور بیزاری کریں گے۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، کہ خود اپنے آپ سے بیزار ہوں گے اور نفرت کریں گے
افسوس کریں گے اور ندامت کا اظہار کریں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ایک موقع، ایک چانس اور دے دیں، اب ہم آپ کے احکامات کو مانیں گے اور وقت کے نبی کی اتباع کریں گے، لیکن ظاہر ہے اس وقت تو اللہ تعالیٰ کسی کو موقع نہیں دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم الغیب کی نفی فرمائی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت انبیاء کو دنیا میں بھیجا ہے، کچھ کا تذکرہ اور احوال آپ کے سامنے بیان کر دیے، اور بہت ساروں کا تو کوئی تذکرہ یا نام بھی آپ کو نہیں بتایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ کے پاس علم غیب نہیں ہے، علم کلی نہیں ہے، اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا۔ تو یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں یا علم کلی رکھتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کے مترادف ہے۔ اور اس آیت سے مفسرین نے ایک بہت شاندار نقطہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بہت سے انبیاء کا کوئی تذکرہ نام آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخ میں آپ کا نام زندہ رہے، لوگ آپ کے چرچے کرتے رہیں، یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ بہت سے انبیاء کا تو اللہ نے قرآن پاک میں نام بھی ذکر نہیں فرمایا، لیکن یقیناً وہ کامیاب ترین ہستیاں تھیں۔ اس سے پتہ چلا کہ کامیابی کا مدار صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری کتنی شہرت ہے، ہمارا کتنا چرچہ ہوتا ہے، یا بعد والے لوگ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ کامیابی تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور سورت کے آخر میں فرمایا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ کفار کے پاس جب انبیاء وحی کا علم لے کر آتے تھے تو ان کو اپنے علم کے اوپر اتنا ناز تھا کہ اپنے علم، اپنی عقل کی بنیاد پر وحی کے احکام کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور طرح طرح کے اعتراضات اور شبہات ہمارے احکام میں ان کو نظر آتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور عذاب آیا تو کوئی علم، کوئی مہارت ان کو نہیں بچا سکی اللہ کے عذاب سے۔ تو اس مضمون پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو مکمل فرما دیا۔ اس کے بعد ہے سورہ حامیم السجدہ۔ اس صورت کا دوسرا نام ہے سورہ فصلت۔ اس صورت کی ابتدائی آیات میں مفسرین نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی قوم کی طرف سے پیغام لے کر آیا، پیشکش لے کر آیا کہ اگر آپ کو حکومت چاہیے تو ہم آپ کو حکومت دینے کے لیے تیار ہیں، اگر مال چاہیے تو ہم آپ کو مال دے دیں گے، کوئی لڑکی آپ کو پسند ہے وہ آپ کے نکاح میں دینے کو تیار ہیں، اگر آپ کے اوپر کوئی سحر، کوئی جادو ہے تو اس کا علاج کروانے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں اور اپنے آباء و اجداد کے دین سے انحراف نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی آیات اس کے سامنے تلاوت کی۔ ابھی چند آیات تلاوت کی تھی، ایسا خوف اس کے دل پہ طاری ہوا کہ اس نے آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو چپ کروایا اور رشتہ داری کا واسطہ دیا کہ آپ رشتہ داری کا بھرم رکھتے ہوئے آگے نہ پڑھیں، ایسا نہ ہو کہ ابھی میرے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے۔ اور جا کے اپنی قوم والوں سے کہا کہ ان کا معاملہ مختلف ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان کی مخالفت سے باز آ جائیں، ایسا نہ ہو کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہی پورا ہو جائے اور ہم اللہ کے عذاب میں پکڑے جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کی ایک شرارت کا تذکرہ فرمایا کہ جب قرآن پاک پڑھا جاتا تھا تو اونچی اونچی شور مچاتے تھے تاکہ کوئی قرآن سن ہی نہ سکے، جب سنے گا نہیں تو سمجھے گا کیسے، جب سمجھے گا نہیں تو عمل کیسے کرے گا، قبول کیسے کرے گا۔ تو یہ شرارت کرتے تھے کہ جب نماز شروع ہوتی تھی تو شور مچا دیتے تھے تاکہ قرآن پاک کی آواز لوگوں تک نہ جا سکے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کے اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی پیش کریں گے اور یہ ان کو چپ کروائیں گے، لیکن وہ چپ نہیں ہوں گے۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم خود نہیں بول رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بلوا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو ایمان لائے اور اس پر ڈٹے رہے تو موت کے وقت فرشتے آئیں گے اور ان کو جنت کی بشارت سنائیں گے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ کوئی خوف اور غم نہ کریں، آج کے بعد آپ کے اوپر کوئی غم، کوئی خوف، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور آ جاؤ اس جنت کی طرف جس کا اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتے تھے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے اور اب آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اب تمہیں جنت میں اللہ تعالیٰ من چاہی زندگی عطا فرمائیں گے، جو تمہارے دل میں آئے گا وہ نعمت تمہیں مہیا کی جائے گی۔
اور آگے اللہ تعالیٰ نے کامیاب داعی کی چند صفات کا تذکرہ فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک اعمال کرے۔ یعنی داعی کے لیے ضروری ہے کہ دعوت کے ساتھ ساتھ خود بھی نیک اعمال کا اہتمام کرے، کیونکہ جب اپنی دعوت پر خود عمل نہیں کرے گا تو اس کی دعوت میں تاثیر پیدا نہیں ہوگی۔ اور دعوت دینے کے بعد اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، بلکہ اپنے آپ کو عام مسلمانوں کا ہی ایک فرد شمار کرے۔ وقال اننی من المسلمین، اور کہے میں تو ایک عام مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں۔ اور پارے کے آخری صفحے میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا ایک اعتراض بیان کیا، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن عربی میں اتارا تب بھی اعتراض ہے، اور اگر عجمی زبان میں اتارتے تب بھی اعتراض کرتے کہ ہمیں تو اس کتاب کی کوئی سمجھ ہی نہیں آتی، اگر ہماری زبان میں ہوتا ہم اس کو سمجھ سکتے تو اس پر عمل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اعتراض برائے اعتراض ہے، یہ سمجھنے کے لیے اعتراض نہیں کر رہے، بلکہ یہ آپ کی بات کو جھٹلانے کے لیے اور آپ کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ لیکن آپ تسلی رکھیں، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، جو آپ کو باتیں کرتے ہیں یہ ساری باتیں پہلے والے لوگوں نے بھی اپنے انبیاء سے کہی ہیں، انہوں نے بھی اپنی قوم کی اذیتوں کو، باتوں کو برداشت کیا، آپ بھی برداشت فرمائیے، صبر سے اور ہمت سے کام لیجئے، یہ بہت جلد اپنے انجام بد کو پہنچیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اور اہل ایمان کی ان کے شرور سے اور ان کے مظالم سے نجات عطا فرما دیں گے۔ تو اس مضمون پر اللہ تعالیٰ نے اس پارے کو مکمل فرما دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔